نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة العنکبوت سورة القصص میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد کی جو مماثلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کے ساتھ آخری رکوع میں اس کا تذکرہ ہے. اور اس سورہ عنکبوت میں سچی ایمان والی جماعت دنیا میں کی مختلف آزمائشوں، امتحانات، مسائل اور تکالیف سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا. اور اس کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں 7 واقعات بطور استشہاد کے بیان کیے گئے. اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات کے بارے میں 2 رائے موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا علم راسخین فی العلم جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ بھی ان کے علم سے واقف اور آگاہ ہوتے ہیں. بعض راسخین فی العلم نے ان حروف کی معانی کو بیان کیا ہے. حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف کا لفظ یہ ذات باہر یا غیب پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ کا وہ نور جو قرآن مقدس کی صورت میں ایک مقام مرتبہ میں بمرتبہ غیب تھا، پھر اللہ نے جب اسے دنیا میں اتارنا چاہا اس کو قرآن مقدس کی صورت میں متعین کیا. نام تعیین و تعریف پر دلالت کرتا ہے، اور میم مادے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کا وہ نور جو قرآن مقدس کی صورت میں متعین ہوا اس مادی دنیا میں اس نے آ کر ایک انقلاب برپا کیا. یہاں کی ظالم طاقتوں حکومتوں کو شکست دی. یہاں اس نے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی ایک سچی جماعت تیار کی، اور اس نے دنیا میں اس حوالے سے کہ اللہ کی یہ قوانین، اللہ کی یہ تعلیمات لے کر وہ جماعت اٹھی اور دنیا پر غالب آ گئی، اور اس طریقے سے اللہ کا یہ نور دنیا میں پھیل گیا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ یہ بات نہیں ہے کہ جو انسان ایمان کا دم کرے، مومن ہونے کی بات کرے اور یہ کہے کہ بس میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. ایمان کی بات کرنا، ایمان کا دعویٰ کرنا، ایمان قبول کرنا، اللہ کے اس نظریے دی ہوئے اس تعلیمات کو قبول کرنا، در حقیقت اپنے آپ کو ہر قسم کی تکلیف، آزمائش
اور ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال و جان کے عوض میں اللہ نے جنت کو ان سے سودا کر دیا کہ اللہ انہیں آخرت میں جنت کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا کرے گا، کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ دنیا میں اب یہ ان کا مال ہو، ان کی جان ہو، اب یہ ان کی نہیں، وہ در حقیقت ہمارے اس دین کے غلبے کے لیے اس کو ہر وقت پیش کر دیں گے۔ جب کہیں جان دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس سے گریز نہیں کریں گے، کہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ یہ بات یہاں واضح کر رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض زبانی ایمان کا دم بھرنے سے، زبانی طور پر یہ کہنے سے کہ آمنا ہم مومن ہو گئے ہیں، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کی راست بازی، سچائی ان کی ایمان کی ہم پرکھ نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے نہیں، آزمائیں گے نہیں، ان کی قربانیاں ہم ان سے نہیں لیں گے۔ صرف آمنا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بھائی مومن ہیں، بس وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اس طریقے سے بچ جائیں گے، بخشش ان کی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ان کا گمان غلط ہے۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یترکوا ان یقولوا آمنا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا آمنا ہم مومن ہو گئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان سے پہلے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ایمان لے آئے، ہم نے انہیں بھی طرح طرح کی مشکلات، مصائب اور پریشانیوں سے گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک دفعہ بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھی، کچھ ایک صحابہ حضور کے ارد گرد تھے۔ ابتدائے مکی دور میں، بلکہ مکہ کا جتنا دور ہے سارے میں مسلمان جو ہوتا تھا اس کے لیے بڑی مشکلات، مسائل اور تکلیفیں تھیں، اسے بہت کچھ دکھ سہنے پڑتے تھے۔ اس دور میں ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں، مکہ کے سرداروں، ظالموں کی ظلم کی چکی میں اسے پسنا پڑتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، ظالموں کے خلاف اب بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے تو ہمارا جینا دو بر کر دیا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر سب سے زیادہ شفیق و رحیم ہے، اپنی سچی جماعت کے دکھ درد کو دیکھ رہے ہیں، وہ شکایت کر رہی ہے، وہ دعا کی درخواست کر رہی ہے کہ ان ظالموں کے خلاف اب بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑے جلد باز لوگ ہو، تم سے پہلے لوگوں کو ایسا ہوا ہے کہ زمین میں گڑھے کھود کر گردن تک ان کو دبا دیا گیا، اور اس کے بعد آرا لے کر ان کے سر پہ رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ان کی جلد کو کھینچ لیا گیا۔ اس سے بھی سخت اذیتیں اور تکلیفیں انہیں سہنی پڑی، لیکن وہ اپنے راستے سے ڈگمگائے نہیں، تزلزل ان میں پیدا نہیں ہوا، پیچھے نہیں ہٹے، پریشان نہیں ہوا، اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے، اور فرمایا اے خباب، وہ وقت دور نہیں ہے جس دین، جس نظریے و فکر کو میں لے کر آیا ہوں، وہ جب دنیا میں غالب آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی، ایک عورت تنے تنہا ہیرا مقام سے وہ سفر کرے گی، زیور سے آراستہ ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، لیکن اس کی طرف کوئی نظر ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا دنیا میں امن، ایسی دنیا میں خوشحالی ہو،
یعنی یہ دنیا میں جو میں پیغام لے آیا ہوں اس کے نتیجے میں مسلمان کو تو تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن وہ دنیا کے لیے ایک پرامن معاشرہ قائم کرے گا، عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرے گا۔ مسلمان جماعت اس کی تو یہ ذمہ داری ہے، جب اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب اللہ کی دین کے غلبے کے راستے میں ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مشکل کے لیے وہ تیار ہے۔ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ آمنا جنہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، اس دعوے میں جو سچے ہیں ان کی سچائی اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ واقعی یہ سچے تھے۔ صحابہ کرام کی جو اللہ نے تعریف کی ہے، جو فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لے لیا ہے۔ کہیں فرمایا یہ وہ جماعت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا، کہیں ان کو جنت کی بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس امتحان کی چکی سے گزر چکے ہیں اور اللہ نے ان کی سچائی، ان کا تقویٰ، ان کی دیانتداری، ان کی ثابت قدمی اس دین کی قبولیت میں، ان کا سچا ہونا، ان کا وفادار ہونا، یہ واضح ہو چکا ہے دنیا میں۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ان کو بھی ظاہر کر کے چھوڑے گا جو جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ آمنا مومن ہے، لیکن جب کوئی تکلیف آئی پیچھے ہٹ گئے۔ بہت سارے ایسے کمزور دل لوگ تھے، وہ اسلام کی تعلیمات کو سنتے اور وہ دل مائل ہو جاتا ان کا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں مسلمان، یہ بات تو حق ہے، باقی انسانیت کی بھلائی کی بات ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، لیکن جب تھوڑی تکلیف آتی پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ایمان کا اگر اظہار کیا ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس کے نتیجے میں تو دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی۔ وہ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں، رزق میں وسعت ہو جائے گی اور یہ انعام اور فائدے ملیں گے، نماز بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اب اس نے نماز شروع کی، ایک دن نماز پڑھی تو جناب اس کی ایک بھینس چلی گئی۔ اس نے دوسرے دن پھر نمازیں پڑھی تو دوسری بھینس بھی مر گئی۔ اسی طرح تیسرے دن کچھ اور نقصان ہو گیا۔ 4-5 دن گزرے تو اس کا صفایا ہو گیا اور ایک کٹا وہ ہینگ رہا تھا، بول رہا تھا، منمنا رہا تھا۔ تو کٹے کو ختم کر کے کہتا ہے کہ خاموش ہو جا، تو بس ایک نماز کی ٹکر ہے، ایک رکعت کی ٹکر ہے۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس نمازوں سے تو ہمارے لیے دروازے کھل جانے ہیں فتوحات کے، ہم مسلمان ہیں لہذا ہمارے لیے تو بس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بس دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ یہ کیسے ہو جائے؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان ہونے کا مطلب تو تم پر مصائب آئیں گی، مالی مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، دشمن کی یلغار بھی ہوگی، ہر طرف سے آزمائش اٹھانی پڑے گی۔ آج مسلمان سمجھا بیٹھا ہے کہ بس وہ 2-4 دیگیں چڑھا کر حلوے مانڈے کھا کر بس اس نے کیا جنت حاصل کر لی۔ وہ سمجھا بیٹھا ہے کہ داتا دربار جا کر چادر چڑھا دی، وہاں دیگ دے دی تو بس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سال کے بعد ایک ختم دلوا دیا تو بس سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی جلسہ جلوس کر نکلوا دیا، کوئی ایک محفل منعقد کر دی تو بس میں جنتی ہو گیا۔ نہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ایسا نہیں ہے، تمہیں اللہ کی دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس میں تمہاری جانیں بھی قربان ہو سکتی ہیں، تمہارا مال بھی لگ سکتا ہے، تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔
ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، ظلم، زیادتی، بدماشی کا کام کرتے ہیں، معصیات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بچ جائیں گے؟ ظالم طاقت و قوت کا مقابلہ اللہ اس دنیا میں سچی مسلمان جماعت کے ذریعے سے کرے گا، وہ بچیں گے نہیں۔ اور اس دنیا میں اللہ کا ہتھیار یہ مسلمان جماعت ہے۔ مسلمان جماعت در حقیقت دنیا میں ظالموں کو سزا دینے کے لیے بطور ہتھیار ہے۔ تو ظالم کو جب سزا دی جائے گی تو ظالم بھی تو دل ملائے گا، وہ بھی تو آگے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے مسلمان جماعت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے ظالموں کو سزا دے اور مسلمانوں کی آزمائش ہوگی۔ ساء ما یحکمون، تو جو برے کام کر رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، یا جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہمیں ایمان نہ لے آئے تو بچ جائیں گے، یا ایمان کے لیے ہم یہ تکلیفیں نہیں سہیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم نجات پا جائیں گے، تو ان کے یہ فیصلے بہت برے ہیں۔ ساء ما یحکمون۔ یاد رکھو، من کان یرجو لقاء اللہ، ایک مسلمان کا تو یقین ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور ضرور پہنچنا ہے، اسے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اسے اس دنیا سے گزر کر اللہ کی حضور جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی توقع اور امید رکھتا ہے، جس کے اندر یہ یقین موجود ہے، تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے، اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ اللہ سے ملنے کا یقین رکھی ہوئی ہے، اور ظاہر اللہ سے ملاقات وقت مقررہ پر ہی ہوگی، نہ پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی۔ اللہ نے اپنے سے ملاقات کا وقت ہر ایک کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ طے کر رکھا ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے۔ موت ہر ایک کی کیا ہے؟ مقرر ہے، اور موت انسان کو تلاش کر لیتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو، موت جب تمہاری آنی ہے تو وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ تو من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کی طرف سے مقرر وقت وہ یقیناً آنے والا ہے، وهو السمیع العلیم۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جدوجہد اور کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کا فائدہ اسی کو ہی ملے گا۔ مسلمان دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، امن کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس کا فائدہ کن کو ہونا ہے؟ یہ نہیں ہونا۔ فإنما یجاہد بنفسہ، آج مسلمان کی دنیا میں اللہ کی اس دین کی تعلیم کے غلبے کے لیے اپنے معاشروں کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے جدوجہد کا راستہ چھوڑ دیا، سہولتوں کا، آسانیوں کا، عیاشیوں کا راستہ غیر مسلموں کی طرح آج مسلمان نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے لیے تو یہی فرق حضور نے بیان فرمایا نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر اور ظالم کے لیے تو یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ تو یہاں عیاشیاں کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے تو یہ دنیا بمنزلہ قید خانے کی ہے۔ جیسے قیدی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہ جا سکتا ہے، نہ مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، تو مسلمان تو ہر وقت اللہ کے احکامات اور قوانین کا پابند ہے۔ جی، اسے اس دنیا کے اندر کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک فوج ہوتی ہے، اب فوج میں کوئی بھرتی نہیں ہونا چاہتا، کوئی کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کی جاتی۔ اللہ نے واضح کر دیا، لا اکراہ فی الدین، اس دین کے حوالے سے کسی پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے کہ اس دین کو قبول کرو، نہیں کوئی کرنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، نہ کرے۔ لیکن جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، کوئی فوج میں مثلا بھرتی ہو گیا ہے، تو اسے فوج کے تمام ڈسپلن کو، قوانین کو، نظم و ضبط کو قبول کرنا، اس کے مطابق اسے صبح اٹھ کر پیٹی کرنی ہوگی، دشمن مقابلہ کرے تو اس کے لیے اپنی جان پیش کرنی ہوگی، ہر طرح سے اسے تیار رہنا۔ تو اسی طرح مسلمان ہونا ہر انسان کی مرضی پر چھوڑ دی، تمہاری مرضی ہے،
کوئی مسلمان مومن ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہونا چاہتا تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کلمہ پڑھنے کی حضور سے کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین، کسی پر دین کے حوالے سے اپنی زبردستی نہیں کرنی کہ اسے مسلمان بناؤ، ضرور ہمارے دین کو قبول کرو۔ یہ بھی بڑی آج عجیب بات ہے، فرقہ وارانہ سوچ کے نتیجے میں ہر فرقہ دوسرے کے اوپر جبر کرنے پر تلا ہوتا ہے، زبردستی کر رہا ہوتا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے اس حوالے سے کہ اس دین کو کوئی قبول کرے، نہیں کوئی قبول کرتا تو نہ کرے، لیکن جس نے قبول کر لیا ہے تو وہ اب اس نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا اور اس دین اور نظریے کو قائم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے اسے جو تکلیف اٹھانی پڑے، جو قربانی دینی پڑے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور یاد رکھو اس کا فائدہ جو وہ قربانیاں دے گا اس کی آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قربانیاں دی ہیں، اسی کا نتیجہ تھا کہ 1100 سال دنیا میں امن عدل، دنیا میں خوشحالی، دنیا میں مساوات رواداری قائم رہی اور دنیا یہ جنت کا نمونہ بنی رہی۔ اور جب سے مسلمانوں نے اس جدوجہد کے راستے کو ترک کر دیا، سہولتوں، آسانیوں، عیاشیوں کا راستہ مسلمان نے بھی اختیار کیا، اس وقت یہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے۔ کافر تو ویسے اس کا پابند نہیں تھا، جو پابند تھا مسلمان اس نے بھی اپنے راستے کو چھوڑ دیا، ان ظالموں والا راستہ اس نے بھی اختیار کر دیا۔ اس لیے آج دنیا، آپ پوری دنیا دیکھ لیں، بد امنی، ظلم، انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ تو فرمایا ومن جاہد، جو بھی قربانی کا، جدوجہد کا راستہ اختیار کرے گا تو فائدہ اسے ہی ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا جہاں سے بے نیاز ہے۔ دیکھو اللہ تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ کو نہ تو امن کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے یہاں کوئی وسائل کی کمی ہے، نہ کوئی اور کسی طرح کی وہاں کوئی فقدان ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، دنیا ساری کی ساری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سارے کے سارے لوگ مل کر بھی بدبخت ہو جائیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا النَّاسَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، یا دوسری حدیث میں فرمایا لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَشْقَى النَّاسِ، اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر بھی بدبخت ہو جائیں، بدترین لوگ بن جائیں، تب بھی اللہ کی شان، عزت، عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ساری نافرمان ہو جائیں۔ اور اگر سارے ہی لوگ نیک بن جائیں تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی، اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کوئی سے اللہ کی اطاعت و برداری سے اس کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ وہ تو لغنی عن العالمین ہے، دنیا جہاں کے لوگوں سے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا، البتہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اچھا کردار ادا کیا، ان سے اگر کوئی لفظیں، خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو ان سے دور کر دیں گے۔ لنکفرن، بشرطے کے پیچھے ایمان اور کردار اس کے مطابق ہو، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کی اس دین کو عمل میں لانے کی نیت کرنا، پورا پکا عزم کرنا کہ اللہ نے یہ جو دین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں گے۔ اس کو عمل میں لانے کا عزم یہ ایمان ہے۔ تو جس نے ایمان کو قبول کیا اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتا ہے، عمل صالح جسے کہا جاتا ہے، تو لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان سے ہم ان کی غلطیاں، کوتاہیاں جو ہو گئی ہیں وہ دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ اچھے کام کریں گے ہم ان کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ جب انہوں نے دین کو، اسلام کو قبول کیا ہے تو اب اس راستے میں اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور قربانی ان پر لازم ہے۔ اس میں مشکلات آئیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ ثابت قدمی، صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں ان مشکلات میں، یقیناً نتیجہ ان کے حق میں بہتر نکلے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے دین پر عمل کی